السلام علیکم ناظرین اکرام، کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ سونف اور شہد ملا کر کھا لیں، یہ پورے جسم کو قدرتی گورا بنا دے گا۔ فریکچر ہو جانے کی صورت میں اجوان کے تیل کی مالش کریں، کیونکہ یہ ہڈیوں اور جوڑوں کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے اور بادام پیس کر ہم وزن سونف بنا لیں۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ دار چینی اور چھوٹی الائچی ہم وزن لے کر گرائنڈ کر کے پھیکی بنا لیں، دن میں 3 بار کھا لیا کریں۔ کھانسی کے لیے لاجواب ہے۔ جوڑوں کی سوجن میں پیاز بے حد مفید ہے۔ پیاز اور سرسوں کا تیل ہم وزن لے کر درد والی جگہ پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیمو پانی متلی کے احساس کو کم کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ اپنے مسنے کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو کچا پیاز استعمال کریں۔ دل کو بالکل صحت مند اور توانا رکھنا ہے تو نمک اور چکنائی کھانا چھوڑ دیں۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ چبانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پانی یا دودھ میں اسپوغل کا چھلکا گھول کر استعمال کریں، آپ کا معدہ ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ ناشپاتی معدے کی اصلاح کرتی ہے اور اسے طاقت دیتی ہے۔ ایک ہفتے تک روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کھجور کھانا دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور خوبصورتی میں فائدہ ہوتا ہے۔ صبح چائے کا چمچ بھر کر سونف کھانے سے بینوئی تیز ہوتی ہے۔ یا سمیع 21 بار پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجیے، کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا۔ سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے داڑھی مضبوط ہوتا ہے۔ جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائے، چاہے وہ ایک مٹی چھوہارے ہی کیوں نہ ہو۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ انڈا کھانے سے چہرے پہ چھوہیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ قرآن کے مریضوں کو روزانہ صبح نہار میں 25 گرام پتیاں کھلانے سے حیران کن فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو بادی بواسیر یا دمہ ہو اور نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو، وہ ہلکی آنچ پر میتھی 2-4 ہری مرچوں کے ساتھ پکا کر کھائیں۔ پیاز کا عرق کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا جگر کو درد کا باعث بناتا ہے۔ رات کو کھانا چھوڑنا آدمی کو بہت جلد ضعیف کر دیتا ہے۔ چنے کی پھیکی ہوئی دال اور شہد ملا کر روزانہ صبح کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ نسخہ ہے۔ دسترخوان پر بات کرنا اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ گڑ استعمال کرو، کیونکہ یہ دل کو مضبوط اور دماغ کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ تم لڑائی جھگڑے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ سورہ رحمان کم سے کم 3 بار سننے سے جسم سے کینسر کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ بارش کا پانی پیو، یہ بدن کو صاف کرتا ہے اور بیماریوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ دل کی طاقت بڑھانا ہے تو خوشبو کا استعمال کریں، خوشبو دل کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ انجیر کھاؤ، کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ لیبیا کے دانے کو پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے اور نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ لیبیا جسم سے بلغم کو خارج کرنے کا باعث بنتی ہے۔ خربوزہ مسنے کو صاف کرتا ہے اور معدے کو بالکل صاف کرتا ہے اور جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے ملتے کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے لگائیں، 1 گلاس لازمی ہی لیں۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے گلیسرین ملا پانی سے غرارہ کرنا مفید ہے۔ ترئی کی سبزی بدن کی گرمی اور خشکی کو دور کرتی ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کی شکار ہیں،
انہیں ترئی کی سبزی بنا کر کھلائیں، وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور دل کے امراض میں بہترین ہے۔ خون کی گرمی کو ختم کرتی ہے، معدے کی تیزابیت کم کرتی ہے۔ سیب کھانے سے جلد کا رنگ نکھر جاتا ہے اور چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے۔ جو زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے، اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ ساگودانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کریں تو 70 بیماری دفع ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے ہاتھ روم سے فارغ ہونا گردوں کو بہتر رکھتا ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کھانے کے بعد امرود کھا لے۔ سانس کی تنگی ہو یا سانس کا پھول جانا، 1 چونٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو ترئی پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کیا آپ کا سانس پھولتا ہے؟ دوپہر اور رات کے کھانے سے گھنٹے پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کا قہوہ پئیں۔ کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پیاز کاٹیں اور اس کے سر پہ اچھی طرح ملیں۔ تھوڑی دیر میں سر دھو لیں۔ شوگر میتھی کے دانے کے استعمال سے معدہ درست ہو جاتی ہے۔ پودینے کا قہوہ روزانہ صبح شام 1 پیالی پیا جائے تو معدہ درست رہتا ہے۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں تو دل ہمیشہ درست رہے گا۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا۔ دہی اور دانتوں کی سوجن میں دن میں کئی بار کھانا چاہیے۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے لو۔ نیم گرم کر کے ہفتے میں 3 مرتبہ استعمال کرو۔ اس سے آپ کے بال گھنے، لمبے اور نرم رہیں گے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 گول لال مرچیں لیں۔ متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دو، نظر بند میں چھٹکارا ملے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھ جانا دل کو طاقت دیتا ہے۔ سبز پیاز کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑانی ہے تو کھیرے کا جوس بنا کر پیو۔ بھولنے کی پرابلم ہو جائے یا یادداشت کمزور ہو جائے، کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ روزانہ کھائیں، کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولیں گے۔ دل کے مریض کو سیب کا مربا کھلایا کریں، بکری کا دودھ پیا کرو، بال لمبے ہو جائیں گے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ گڑ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بڑا گوشت زیادہ کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ ضرور کھایا کرو، بیر وزن کو کم کرے گی اور چربی ختم کرے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور دماغی فلج ہو سکتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو سونف والی چائے پیا کرو۔ فرش پر بدنما داغ لگ جائیں تو پانی میں اسپرے ملا کر فرش دھو ڈالو۔ داغ مٹ